ممتاز ماہر اقبالیات اقبال کے فارسی کلام پر وسیع نظر اور مطالعہ رکھتے ہیں. بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، فارسی زبان کے وہ شاعر بھی ہیں. میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب سے ہے، وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب تقی عابدی، میرے دوست گرامی، پروفیسر اقبال شاہد، میرے انتہائی قریبی دوست، اور میں بڑا ان کا ممنون ہوں، ان کی ہمیشہ احسانات مجھ پہ رہے ہیں. پروفیسر کامران صاحب، جناب مختار احمد اعظمی صاحب، ڈاکٹر شگفتہ، جناب طاہر حمید تنولی، اور معزز خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اگر میں اقبال کا یہ شعر ان کے بارے میں کہوں: چراغ خویش برافروخت تم کے دست کلیم، درین زمانے نہان بے زیر آستین کردند. میں نے اپنا چراغ جلا لیا، چراغ خویش برافروخت تم کے دست کلیم، کہ کلیم کا ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا ید بیضا، اس کو آج کے دور کے لوگوں نے آستین کے اندر چھپا لیا ہے. میں اس لیے اپنا چراغ جلانے پہ مجبور ہو گیا. میں بہت ساری چیزیں جو ہیں کامنالٹیز کی بھی ہیں میری، چونکہ من ہم از مستانی ان محبودام، میں ہوں یا ڈاکٹر اقبال شاہد ہوں، چونکہ فارسی کے طالب علم رہے ہیں اور یہ استاد ہیں. میں بھی ایک طالب علم فارسی کا ہوں، فارسی کا شاعر ہوں، تو فارسی کی باتیں شاید زیادہ ہماری زبان سے نکلیں گی اردو کی نسبت. اور آج کے دن کی نسبت سے بھی پھر میں کہوں گا کہ بے دل پہ اور پھر میرزا غالب پہ، میں مرزا نہیں کہوں گا، میرزا کہوں گا، میرزا اسد اللہ خان غالب کے فارسی کلام پہ، اور اقبال کے فارسی کلام کی جس گہرائی میں جناب تقی عابدی صاحب ڈوبے ہیں. میں پرشین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کو خراج عقیدت پیش کروں گا کہ وہ زبان جو بر صغیر کی، جیسے کہ اعظمی صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں یہ کہا ہے، میں آربری کے الفاظ سے آپ کی توثیق کروں گا. انہوں نے آربری جو اقبال کے جاوید نامہ کے مترجم ہیں، انہوں نے انگریزی شعروں میں ترجمہ کیا جاوید نامہ، رموز بے خودی کا. فرید الدین عطار کے تذکرۃ الاولیاء کا ترجمہ کیا. اور آربری کی لیگیسی آف پرشیا میں وہ کہتے ہیں کہ دہلی کے گرد و نواح میں بولی جانے والی بے جان اور انتہائی پھس پھسی زبان پراکرت بھاشا جب فارسی کے زیر اثر آئی تو اردو جیسی حسین اور شیرین زبان کے روپ میں ڈھل گئی. یہ فارسی کا وہ خون تھا جو اس کی رگوں میں انڈھیل دیا گیا اور اس نے اردو کو تقویت عطا کی. آج جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم درد کہتے تھے اور آج پین ہو گیا ہے، ہم بوسہ کہتے تھے آج کس ہو گیا ہے، اس طرح کے الفاظ کئی آتے ہیں، تو کیا ہو گیا ہماری زبان اردو کو؟ میں کہتا ہوں جناب عالی، فارسی کے خوبصورت کلمات جب انگریزی سے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو آپ کی اردو کا بیڑا غرق ہو گیا. اردو تو وہی ہے، سٹرکچر تو وہی ہے. ہوا یہ ہے کہ وہ مستعار الفاظ جو فارسی سے اردو میں تھے، ان کو جب نکال دیا گیا اور ان کی جگہ انگریزی کے الفاظ لے لیے گئے تو اردو بھی اپنی تقویت اور طاقت کو کھو چکی ہے. اور عابدی صاحب نے جس انداز سے بے دل کو زندہ رکھا ہے، وہ غالب کو زندہ رکھا ہے اور اقبال کا نام لیا ہے. اور پھر پروفیسر اقبال شاہد جیسے لوگوں کی یہاں موجودگی ایک غنیمت سے کم نہیں ہے فارسی ادب کے حوالے سے. تو میں خراج عقیدت پیش کروں گا آپ کو. اور آپ جس شہر میں کھڑے ہیں، یہ اقبال کا شہر ہی نہیں، مسعود صاحب سلمان کا بھی شہر ہے. اور آج سے 1000 سال پہلے اس نے کہا تھا: اگر سپہر بگردد زحال خود تو مگرد، وگر زمانے
نہ سازت تو با زمانے بساز، آسمان اگر گھوم جائے اپنی جگہ سے اور گردش، لیکن تو نہ گردش کرنا. اور زمانہ جو ہے اگر تمہارے موافق نہیں ہوتا تم زمانے کے موافق ہو جاؤ. یہ تو انہوں نے کہا تھا، مسعود صاحب نے کہا تھا. اور یہ انہوں نے قصیدے میں کہا تھا، قصیدہ نمبر 168 ہے شاید، یہ ستائش سیف اللہ محمود کے نام. اور دوسرا قصیدہ جس کا نمبر 167 ہے، تان آبی مراد خیش بکوش تان سازت زمانے باتو بے ساز. تان آبی مراد خیش، جب تک اپنی مراد نہیں پا لیتا اس وقت تک کوشش کر، اور کوشش کرتے کرتے تان سازت زمانے باتو بساز، اگر زمانہ تیرے مطابق جب تک نہیں ڈالتا تو اپنے آپ کی کوشش کرتا رہو اور اس کی موافقت کر. اقبال کو یہ پھر بھی شعر پسند نہیں آیا تو اقبال نے کہا ہے حدیث بے خبراں ہے تو با زمانے زمانے با تو نہ سازت تو با زمانے ستی. انہوں نے فرمایا ہے حضرت اقبال نے، تو با زمانے ستیز، حدیث بے خبراں ہے تو با زمانے ساز، زمانے با تو نہ سازت تو با زمانے ستیز. یہ بارے جبریل میں اقبال نے کہا ہے کہ بے خبروں کی یہ حدیث ہے کہ تو زمانے کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے سازگار ہو جا. زمانہ تیرے سازگار نہیں ہوگا، تمہیں زمانے سے جنگ لڑنا پڑے گا. اور یہ زمانے سے جنگ لڑ رہے ہیں جہاں تک تقی عابدی صاحب کا تعلق ہے. یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا. میں نے ہندوستان کو بھی دیکھا ہے، میں غالب اکیڈمی میں بھی گیا ہوں، اگرچہ میں محدود پیمانے پہ میری نقل و حرکت تھی ہندوستان میں، لیکن ان حالات میں اردو کی آبیاری کے لیے کوشش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. آج کے دور بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن، اور اس پہ بھی آپ خراج عقیدت کے مستحق ہیں. جہاں تک کینیڈا جیسی سرزمین میں اردو کو، فارسی کو اور اقبال کو زندہ رکھنا عظیم کارنامہ جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، اس کا تجربہ بھی مجھے ہے. جوانی میری بھی انگلستان میں کٹی، میں بھی ہر ہفتے خطبات دیا کرتا تھا اقبال کے. 10 سال میں بھی یو اے ای میں مجلس قلندران اقبال بنا کے ہم بھی اقبال کو خطبات دیتے رہے ہیں. اور مجھے پتہ کتنا مشکل ہوتا ہے بیرون ملک. امریکہ میں بھی میں نے خطبات دیے، اس سال بھی گیا 8-9 دفعہ مجھے. اور اس مغربی دنیا میں جہاں ہم ایک قلیل تعداد میں ہیں، میں قلیل تعداد میں امریکہ میں کہوں گا، برطانیہ میں ہم پھر بہت بڑی تعداد میں ہیں، 1.2 ملین پاکستانی ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہندوستانی ہیں وہاں پہ برطانیہ میں. امریکہ میں تو اتنے بڑے ملک میں جو برطانیہ سے 5 گنا ملک ہے، 5-6 لاکھ پاکستانی. اور وہ جو پاکستانی موجود ہیں ان میں سے کتنے اردو کو سننا چاہتے ہیں اور کتنوں کو اردو آتی ہے؟ یہ اس دفعہ جب میں سیاٹل میں تھا اور وہ تنظیم جو ہے پیسیفک اسلامک آرگنائزیشن جس کے تحت میں خطاب کر رہا تھا، یا یونیورسٹی آف، اور یہ جو پکیک ہے ان کی ونگ کمانڈر مصطفیٰ کی، ان کی ایئر کمانڈور مصطفیٰ کی تنظیم، یہ اردو کے ادب کے طلباء کو اسکالرشپ دیتی ہے وہاں پہ یونیورسٹی. یہ بھی ان کا ایک کام ہے. اور یونیورسٹی میں بھی جانا پڑا. 93 برس کی عمر کے وہ بزرگ جو اس تنظیم کی قیادت کر رہے ہیں، ان کو دکھ یہ تھا کہ ہماری اگلی نسل اور دوسری نسل جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل اردو سے بے نیاز ہوتی جا رہی ہے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اردو کے ان ممالک. میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ کینیڈا کا کیا حال ہے، کہ اردو کی نسبت پنجابی کو جو تقویت سکھوں نے عطا کی ہے اپنے کوشش سے، کاوش سے، اور اس کو ایک زبان کا درجہ، سرکاری زبان کا درجہ دلوایا، وہ بھی اردو کے لیے شاید اتنی کوشش نہیں کی گئی. اور وہاں بھی جناب تقی عابدی، جناب فیصل میرے دوست ہیں اور کچھ اور احباب ہیں، ان کا وجود جو ہے ایک غنیمت سے کم نہیں ہے جو وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں. اب اقبال نے کہا ہے کہ مرد خودداری کے باشد پختکار، با مزاج اونس سازد روزگار، می کند از زور بازو آشکار، روزگاری نو کے باشد سازگار. مرد خودداری کے باشد پختکار، وہ خوددار انسان
جو پختہ کار ہو، با مزاج او سازت روزگار، اس کے مزاج کے موافق زمانہ نہیں ہوتا، می کند بازور بازو آشکار، وہ اپنے زور بازو سے آشکار کر دیتا ہے روزگار نو کے باشد سازگار، اس نئے زمانے کو جو اس کو سازگار ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سٹرگل ہے جو ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہم کہہ سکتے ہیں جناب تقی عابدی کا۔ جناب تقی عابدی میرے سے عمر میں کچھ بڑے ہیں، پروفیشنلی ہم ایک ہی ہیں، اور ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں میڈیکل، لیکن میڈیکل ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جناب کامران صاحب، میں آپ کے ادارے کا فارسی کا پی ایچ ڈی بھی ہوں۔ میں یاد دلوا دوں کیونکہ یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ وہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور ان کو کسی چیز کا شاید علم نہیں ہے۔ میں منشی فاضل بھی ہوں، میں فاضلی اردو بھی ہوں، ایم اے بھی میں نے ٹاپ کیا تھا، اور ایم او ایل بھی ہوں، اور پی ایچ ڈی بھی ہوں میں اور میرا وہ 1146 صفحے کا فارسی کا تھیسس 1983 کا، میں نے 75 میں ایم اے کیا تھا، اور میں نے 77 میں نے اپنی کروائی تھی رجسٹریشن، وہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد پرشین کو ہم نے کوشش کی کسی طریقے سے زندہ رکھ سکیں۔ جہاں تک غالب کا تعلق ہے، میں آپ کو اس لیے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ غالب کے فارسی دیوان کے پہلے ایڈیشن کے بعد 1925 تک دوسرا ایڈیشن نہیں چھپ سکا فارسی دیوان کا، اس عظیم شاعر کا جو مرتا مرتا یہ کہتا چلا گیا کہ مجھے اردو شاعر نہ کہا جائے، مجھے فارسی کا شاعر کہا جائے، اور جس کو حالی نے کہا تھا کہ اہل ہند کس پہ کریں گے اب ناز، رشک شیراز و صفا نہ رہا، اور یہ کہا کہ مردست اللہ خان غالب مردست اللہ خان غالب مرد۔ لیکن غالب بھی آپ نے یہ رسم زندہ کی ہے، آپ نے اس کے دیوان کو چھاپا ہے، فارسی کے دیوان کو۔ یہ کام لاہور میں بھی کیا ہے۔ میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ڈاکٹر حمید احمد خان کو، جو پنجاب یونیورسٹی کو 1963 میں وائس چانسلر بنے اور 69 تک وائس انہوں نے رہے اور ریزائن کیا، اور وہ بھائی تھے ان کے مولانا ظفر علی خان کے، اور انہوں نے غالب کے فارسی دیوان کو چھاپا تھا لاہور سے، اور وہی دیوان تھا جو ہم نے پڑھا تھا۔ اور میں نے بھی اپنے مقدور بھر اپنی کتاب اقبال اینڈ سید آف دی ایسٹ پہ تقریباً 200 پیجز انگلش میں اقبال اور غالب پہ لکھے ہیں، جس کو میں انڈیپینڈنٹ کتاب کا درجہ دے سکتا ہوں، لیکن میرا بھی من ہم از مستانی ان محبودان، میرے اور خطبات کی ایک سیریز ہے جو آپ کو مل جائے گی، اس پہ دبستان اقبال کے مرزا غالب دا وے ہی واز انڈرسٹوڈ بائی اقبال۔ اور جب غالب پہ میں بول رہا تھا فارسی کے اور اقبال پہ بول رہا تھا، تو ایک شخص کہتا ہے آپ اسی غالب کی بات کر رہے ہیں جس نے اردو میں غزلیں کہی تھی، کسی اور غالب کی بات کر رہے ہیں۔ غالب کے صحیح چہرے کو آپ نے روشناس کروایا، اور پھر ایران کی سرزمین جہاں غالب کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، بے دل کو افغانستان میں تلاوت کی طرح پڑھا جا رہا تھا، اور تلاوت کی جاتی ہے سینٹرل ایشیا میں، لیکن ایران میں بے دل بھی معروف نہیں تھے کچھ عرصہ پہلے تک، جب ایک نئی ویو آئی ہے۔ اور غالب کو تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا وہ فارسی کا شاعر۔ میرے جیسے غریب آدمی کے فارسی دیوان ایرانی چھاپنے کو تیار ہے، میرا دیوان ایرانیوں نے، اور قزوین یونیورسٹی سے اس کا انہوں نے کیا ہے، تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ سینٹرل ایشیا میں بھی سیریلک رسم الخط میں بھی بدلا، لیکن غالب کو زندہ کرنا یہ آپ کا وہ کارنامہ تھا کہ آپ نے ایران کی وزارت فرہنگ کے تعاون سے غالب کے فارسی دیوان کو 2 جلدوں میں جس طرح ایران میں متعارف کروایا۔ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اس کے بعد ہوا ہے کہ گنجور، حالانکہ میں اس کو گنجور کہتا ہوں، لیکن فارسی میں وہ غلط العام ہو کے گنجور ہو گیا۔ جس طرح یہ رنجور تھا تو بیمار کو رنجور کہتے ہیں، اور مزدور تھا ہر کے کارکرد مزد یافت، اس کو مزدور کہتے ہیں، اس سے گنجور کہتے ہیں آج کل۔ گنجور جو ان کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے، اس میں بھی مرزا غالب کو شامل کیا گیا۔ اور میں خیال یہ آپ کی کوششوں کے بعد ہوا ہے کہ غالب کو ری انٹروڈیوس کروایا ہے آپ نے وہاں پہ
ایران میں، حالانکہ غالب وہ ہے جو خود اگر اس کی کتاب دستنبو کو پڑھے، دستنبو وار کی ڈائری، آج وہ ٹائم نہیں ہے میں اس پہ جاؤں ڈیٹیل میں، میری کتاب میں موجود ہے اس کی ساری ڈیٹیل۔ غالب نے یہ احتیاط کی تھی کہ جناب پروفیسر اقبال شاہد صاحب، اس نے کہا تھا میں نے اس میں خالص فارسی استعمال کی ہے اور اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ڈالی، ایک بھی لفظ نہیں ہے کسی اور زبان کا۔ تو مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا کہ استاد غضب ہو گیا، ایک نہیب کا لفظ آ گیا جو عربی زبان کا، تو اس نے کہا چھری پکڑ لو اور 500 نسخے جو چھپے ہیں چھری کے ساتھ اس کو کھرچ کے اس کی جگہ نوائے کا لفظ آپ لکھ دیں، میں نہیں چاہتا میری زبان جو ہے وہ پلید ہو جائے۔ یہ غالب کا حال تھا، اور اردو شاعری کو تو وہ خود گنتے ہی نہیں تھے، یہ تو ہم نے ان کی اردو شاعری پہ ان کو اردو کا شاعر بنا دیا، ورنہ وہ تو دہائی دے رہا تھا۔ وہ حال ہی کہتا ہے کہ اچھی بلی اردو شاعری کر رہے تھے، لیکن 1830 کے بعد ان کو کیا غضب ہوا کہ لوگوں نے ان کو خاقانی ہند کیا مشہور کیا، مرزا صاحب گئے اور پھر انہوں نے کوئی بھی اردو کلام نہیں لکھا ماں سوائے ان چند نظموں کے جو بادشاہ نے کسی مواقع پہ ان کو لکھوائیں، ادروائز کوئی غزل نہیں لکھی۔ اور کہتے ہیں نہ ان کی کوئی فارسی کو سمجھتا تھا اور نہ کوئی داد دیتا تھا، لیکن ہاں ہندوستان میں وہ 20 لوگ دہلی میں ایسے تھے جس میں انہوں نے نام لیا مفتی صدر الدین نظردہ کا، حکیم مومن خان مومن کا، دوسروں کا، جو مرزا صاحب کے فارسی کلام کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، پرکھتے تھے اور داد دیتے تھے۔ ان کے لیے وہ 20 بندے ہی کافی تھے۔ حالی کہتے کہ وہ اگر سعدی اور حافظ کے لیول کا شاعر نہیں تھا تو کم از کم وہ نظیری اور عرفی کے لیول کا تو تھا، لیکن نظیری اور عرفی کو قدردانی کرنے کے لیے تو اکبر اور جہانگیر موجود، تو غالب کو یہ لکھے ہیں الفاظ انہوں نے، اس کو جو کچھ میر رامپور کے نواب نے دیا یا کچھ بادشاہ سے ملا، یہ ایسے ہی تھا کہ سود کی اٹیا لے کے یوسف کو خریدنے کے لیے چل پڑے۔ غالب کی قدر نہیں ہوئی تو کیوں لکھتا تھا فارسی؟ غالب اس لیے لکھتا تھا، کہتے ہیں کہ شاید مور کی فطرت ہے، وہ ناچتا ہے، کوئی دیکھے تب بھی ناچتا ہے، جنگل میں ہو تب بھی ناچتا ہے، پنجرے میں ہو تب بھی ناچتا ہے۔ غالب کی فطرت تھی، اس فطرت کو جو آپ نے روشناس کروایا ہے، ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ غالب کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے آئیں، اور جب ہم اقبال کا چہرہ لاتے ہیں فارسی میں، یہ فہیم گواہ ہے، زاہد گواہ ہے، تو لوگ مذاق کرتے ہیں یہ آپ کون سے اقبال کی بات کر رہے ہیں؟ کلام تو سارا فارسی میں ہے اقبال کا، اور باقیات اقبال میں آپ نے اقبال کے کچھ ایسے گوشوں کو بھی روشناس کروا، اگرچہ میں آج وہ موقع نہیں ہے، اور میں معذرت کے ساتھ اگر کچھ میرے اختلافات بھی ہیں یا میں نے کسی موقع پہ اظہار کیا ہے، وہ قطعی طور پہ آپ کے علمی مقام کو میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، وہ ہماری علمی نکات ہیں، اور تنقید اگر ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے اقبال کے گم گشتہ فارسی کلام کو بھی آپ آگے لے کے آئے ہیں۔ اور پھر میں آج باتیں تو بہت ہی کرنے کی، میں اسی پہ آتا ہوں واپس، اور مسعود سعد سلمان پہ بھی جو کچھ اقبال نے کہا ایک اور جگہ کہ ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوشا ہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ۔ پھر فرمایا ہے کہ چیتے کا جگر چاہیے، شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔